الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ہب لی من الصالحین. صلوات توجہ ہے سب حضرات کی. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کر کے فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے ہم سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. اور اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی تو ہر کسی کو یہ حکم ہوا کہ جب درود پڑھو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اتنی پاکیزہ اللہ نے اولاد عطا کی کہ ابراہیم پر بھی قیامت تک درود آ گیا، ابراہیم کی آل پر بھی قیامت تک درود آ گیا. یعنی جتنا دین پاک تھا اتنا ہی پروردگار نے اس شجرے کو پاک قرار دیا جو شجرہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بنا کر بھیجا. پروردگار نے اس شجرے کو بھی اتنا ہی طیب و طاہر قرار دیا. جو میں نے رات آپ کے سامنے شجرہ پیش کیا تھا وہی شجرہ کسی درخت کی بات نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ پروردگار کہہ رہا ہے لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. اب معلوم ہوا پروردگار نے کائنات کو سمجھایا کہ ہم نے آدم کو بھی اس شجرے کی برابری کا اختیار نہیں دیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، اور اسی لیے جب مشم تمار کو دار پہ چڑھانے لگے، مشم تمار کے قتل کا حکم ہوا تو مشم تمار کو جکڑ کے لائے. کہا تیرے علی نے تجھے کیا کہا تھا؟ مشم مسکرا کے کہتا ہے میرے علی نے مجھے کہا تھا کہ میری محبت میں تجھے پھانسی دی جائے گی. توجہ ہے. مشم تمار نے کہا کہ میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا کہ میری محبت میں تجھے پھانسی دی جائے گی. میں تو اسی دن کے انتظار میں تھا کہ کب پھانسی آئے مجھے بھی یقین ہو جائے کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے. میں تو علی سے محبت کرتا ہوں. میں نے اپنے اطمینان کے لیے چاہ رہا تھا کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے تیرے علی نے اور کیا کہا تھا؟ دیکھے مشم تمار کہتا ہے، مشم تمار کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. جس کی دکان پہ علی خود بیٹھ جائے اسے مشم کہتے ہیں. اور مشم تمار پہلے تو جو قطع مشم تمار کے مزار پہ لگا ہوا تھا اس میں یہ جملہ موجود تھا کہ مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا. اب چونکہ وہ تبدیلی ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں کہ اب وہ قطع اس پہ موجود ہے یہ نہیں لکھا ہوا تھا. مولا علی فرماتے ہیں مشم مفسر قرآن ہے. بولو صحیح میرے ساتھ.
یہ میسم تمار کا مقام ہے کہ میسم اپنا مفسر قرآن ہے. میسم تمار سے وہ پوچھتے ہیں کہ تیرے علی نے اور کیا کہا تھا. میسم دیکھ کے کہتا میرے علی نے یہ بھی کہا تھا کہ علی کی محبت میں میری زبان کو کاٹیں گے. دیکھ کے کہتے ہیں تیرے علی کا ایک قول ہم سچ ثابت نہیں ہونے دیں گے, ہم قتل کریں گے مگر تیری زبان کو نہیں کاٹیں گے. میسم مسکرا کے کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو علی کہتا ہے. میسم تمار فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے جو علی کہتا ہے. یہ دیکھ کے کہتے ہیں تو ہمارے قبضے میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے, ہم نے تجھے جکڑا ہوا ہے اور ہمارے اختیار میں ہے کہ تجھے قتل کرنا ہے, یہ تیری زبان کو کاٹنا ہے. دیکھ کے کہتے ہیں نہیں, ہم جو صرف تجھے قتل کریں گے, مگر چونکہ عرب کا دستور ہے کہ عرب میں ہر بندے کو موت سے پہلے وقت دیا جاتا ہے کہ کوئی بات کرنی ہے تو کر لے. میسم تیرے پاس بھی وقت ہے, کوئی بات کرنی ہے تو کر لے. میسم تمار کہتا ہے کوفے والے اکٹھے ہو جاؤ, وقت تھوڑا ہے, جو علی نے مجھے اسرار دیے ہیں وہ زیادہ ہے. وقت تھوڑا ہے, جو علی مولا نے مجھے اسرار دیے ہیں وہ زیادہ ہیں. میسم تمار علی ابن ابی طالب کی ولایت کے خطبے دے رہا ہے. بولنا میرے ساتھ. میسم تمار علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسرار جو علی نے دیے ہیں وہ میسم تمار پڑھ رہا ہے. جب پڑھتے پڑھتے جلاد آیا, دیکھ کے کہتا ہے میسم وقت ختم ہو گیا ہے, آخری وصیت کرنی ہے تو کر لے. توجہ میری طرف ہے, آخری وصیت کرنی ہے تو کر لے. میسم کہتے ہیں کوفے والوں اکٹھے تو ویسے ہی ہو گیا, آؤ میں تمہیں لوگوں کا شجرہ بتاؤں کون کس کا ہے, کہلاتا کس کا ہے. لوگوں کا شجرہ دیو سلامت رہو, آؤ میں تمہیں لوگوں کا شجرہ بتاؤں کون کس کا ہے, کہلاتا کس کا ہے. میسم نے شجرہ پڑھنا شروع کیا. فلاں فلاں کا بیٹا ہے, کہلاتا فلاں کا ہے. فلاں فلاں کا بیٹا ہے, کہلاتا فلاں کا ہے. توجہ ہے, جلاد آیا کیوں, توجہ ہے, پورن کا جلدی کر اس کی زبان کو کاٹ دے, کہیں ہمارا شجرہ نہ بنا دے. جلدی کر, جلاد آیا, کہا اس کی زبان کو کاٹ دو, کہیں ہمارا شجرہ نہ بیان کر دے. ادھر میسم تمار کی زبان پہ تلوار رکھی, مسکرا کے میسم کہتا ہے کتے, میں نے کہا نہیں تھا علی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سلامت رہو. یہ شجرہ طیبہ ہے. یہاں پہ مانگا جا رب حبلی من الصالحین, مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. صرف ابراہیم نے نہیں مانگی, ایک اور نبی کی دعا قرآن میں ہے, اگر اجازت دیں تو وہ بھی آپ سے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب مانگی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ حضرت اسحاق تھے نہ حضرت اسماعیل تھے. تو دعا مانگنا بنتا ہے, جب بیٹا نہ ہو تو پروردگار سے بیٹا مانگا جائے. یہ نبی دعا کے طریقے بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے اولاد مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم کے خالو, میں تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دے دوں. حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حضرت حنا خاتون. حضرت حنا خاتون نے منت مانی تھی کہ میرے پروردگار جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کو دینا چاہتی ہوں. بولو صحیح میرے ساتھ. یہ بیوی نے منت مانی. معلوم ہوا منت ماننا نہ پہلے بدعت تھا نہ اب بدعت ہے, نبی کی ماں ہے. توجہ ہے, مانی منت کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کو دینا چاہتی ہوں. میں قرآن کی دوسری آیت, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, وہ منتیں مانتے ہیں اور پوری کرتے ہیں. معلوم ہوا منتیں ماننا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے.
آئین اسلام ہے۔ اب بیوی نے منت مانی کہ پروردگار جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کو دینا چاہتی ہوں۔ جب پیدا ہوئی حضرت مریم تو بچی تھی، کہا پروردگار میں نے تو منت مانی تھی شکم کا بچہ تیرے گھر کو دوں گی، یہ تو بچی پیدا ہوگی۔ اب اللہ نے نہیں کہا انتظار کر، جب بچہ دیں گے تب دے دینا۔ اللہ کہتا ہے بچی ہی صحیح، ہمیں یہی منظور ہے۔ اب باقی سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں، اس بات کو سمجھنا۔ حضرت حنا خاتون نے حضرت مریم کو اٹھایا، اللہ کو اس وقت جو قبلہ اول بیت المقدس تھا اس کے محراب میں جا کے رکھ دیا۔ اللہ جانے نبیوں کے والدین کتنے پاک ہوتے ہیں کہ عمر کی قید نہیں، جب چاہیں محراب میں آ سکتے ہیں۔ اب حضرت مریم آ گئی، محراب میں رکھ دیا۔ حضرت حنا خاتون نے اپنی منت پوری کر کے چلی گئی۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی اس بچی کی کفالت کرے۔ کفالت کے لیے چونکہ اس قوم اس خاندان کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی، تو قوم نے کہا کہ ہم اس کی کفالت کریں گے۔ اللہ نے دیکھا بچی معصومہ ہے، کفالت کا دعویٰ کرنے والے سارے غیر معصوم ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئے تو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بچی معصومہ ہے، کفالت کا دعویٰ کرنے والے سارے غیر معصوم ہیں۔ اللہ نے کہا کہ معصومہ کی کفالت غیر معصوم سے نہیں کروانی۔ توجہ فرمانی حضرات نے۔ اب اللہ نے اس وقت کی حجت حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ قوم جھگڑ رہی ہے اور حضرت مریم کی کفالت پر ان سے کہو کہ اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکیں، جس کا تیر جائے وہ مریم کا کفیل بنے گا۔ تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ تمہید کے تک میرے تعلق ہے۔ یہ جب قلم تیر جائے تو وہ مریم کا کفیل بنے گا۔ اب اللہ نے توجہ رہے، جب سب نے قلم پھینکے حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تیرا تو اللہ نے قرآن میں کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ اب قرآن نے فیصلہ دیا جتنی بڑی عصمت ہوگی اتنا بڑا کفیل چنا جائے گا۔ بولو صحیح، جتنی مریم کی عصمت بلند اتنا کفیل حضرت مریم کا چنا گیا۔ جتنی عصمت مصطفیٰ کی ہوگی اتنا بلند کفیل مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو کلمہ پوچھتا ہے، اللہ عصمت کی بات کرتا ہے۔ سلامت رہو۔ کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا کی زوجہ خالہ ہے حضرت مریم، بات ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اب یہ کفالت ہو رہی ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے تالا کھولا، کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہوتے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دیکھا حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں۔ یہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں، پرانا زمانہ ہے، جہاں پھل ہوتا تھا وہاں سے لایا جاتا تھا۔ آج کل تو سٹوریج کا سلسلہ ہے، تو وہاں پہ سٹوریج کا سلسلہ تو نہیں تھا۔ جب پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بیوی کہتے ہیں من عند اللہ۔ اوئے ہوئے بولو صحیح، من عند اللہ، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ اگر چھوٹی بطول جنت کے پھل منگوا لے تو اعتراض نہیں، بڑی بطول حسنین کا لباس منگوا لے۔ من عند اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آئے۔ اب ایک فطرتی عمل ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی شے بدل کے، یعنی آپ مہمان ہیں، کھانا بدل کے آتا ہے تو تجسس ہوتا ہے کہ آج یہ شے آئی ہے، کل پتہ نہیں کیا آئے گا۔ بولو تو صحیح، یہ تو فطرت ہے نا، آج یہ شے آئی ہے
کل پتہ نہیں کیا آئے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. جو جنت کے پھلوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیوں کا انتظار جنت کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اچھا، یہ کفالت ہو رہی ہے حضرت مریم کی، حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں. یہ ایک دن پروردگار نے فرشتے کو بھیج دیا. فرشتہ آیا حضرت مریم کے پاس. الفاظ قرآن کے یہ ہیں، قالا انما انا رسول ربک، مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام پر ہوں. ذرا غور فرمانا ہے. انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام پر ہوں. لے اہبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. نہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا پھر غور سے سن. لے اہبا، جملے کیا ہے؟ لے اہبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک زکی، توجہ میری طرف رکھنی ہے، پاکیزہ بیٹا عطا کروں. زکی کہتے ہیں پاکیزہ کو. یہ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں جملے ہیں کہ میں تجھے لے اہبا لک غلاما زکیہ، تجھے زکی بیٹا دینے آیا ہوں. اور محمد مصطفیٰ کے لیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ خود زکی ہے، وہ زکی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ ہے سب ذرا. لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آیا اس لیے ہوں کہ میں تجھے ایک زکی پاکیزہ بیٹا عطا کروں. کیونکہ بی بی کی شادی ہوئی نہیں تھی. بولو صحیح میرے ساتھ. حضرت مریم کی شادی تو نہیں ہوئی. شادی کیوں نہیں؟ شادی نہ ہونا فضیلت نہیں ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. شادی نہ ہونا فضیلت نہیں ہے. لیکن حضرت مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ مریم معصومہ ہے. معصوم کوئی تھا نہیں جو مریم کا کف بنتا ہے. غیر معصوم کی زوجیت میں معصومہ کو دینا عدل کے خلاف تھا. لہذا پروردگار نے کہا کہ عدل نہیں چھوڑ سکتا، قانون فطرت کو توڑ دیتا ہوں. اللہ نے قانون فطرت توڑا ہے، بغیر باپ کے بچہ دیا ہے، مگر اللہ نے عدل نہیں چھوڑا. معصومہ کو غیر معصوم کی زوجیت میں نہیں دیا، بغیر باپ کے بچہ دے دیا. اب میں ایک جملہ کہنے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. چلو تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا. مریم کی شادی نہیں ہوئی. اللہ نے کہا لے اہبا لک غلاما زکیہ. بی بی نے کیا کہا؟ قالت ان یکون لی غلام، کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. بولو صحیح میرے ساتھ. لم یمسسنی بشر. چلو رک گئے ہو تو ایک جملہ سماعت کرتے جاؤ. یہاں پہ اللہ نے قرآن میں کہا لم یمسسنی بشر. مریم کے جملے ہیں کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. مس میں اور لمس میں فرق ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مس میں اور لمس میں فرق ہے. لمس کہتے ہیں خواہش سے چھونے کو، مس کہتے ہیں بغیر خواہش کے چھونے کو. اللہ جانے مریم کتنی پاکیزہ ہے کہ بغیر خواہش کے بھی اسے کوئی نہیں چھو سکتا. لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میرے کردار میں کوئی بغاوت ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرے کردار میں کوئی بغاوت ہے. جب اللہ نے حضرت مریم کی بات سنی فوراً کہا قَالَ كَذَلِكَ، مریم یہ اسی طرح ہوگا. بولو صحیح، یہ توحید بول رہی ہے. قَالَ كَذَلِكَ، مریم یہ اسی طرح ہوگا. قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، کیونکہ تیرے رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے.
اوئے ہوئے قال ربک هو علی عین، کیونکہ تیرے رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اب جملے پہ غور فرمانا، اللہ کہتا ہے توجہ رہے، فَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو آیت اللہ بنایا ہے، ماں بطول ہو تو آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ بچہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم یہ تیرے بطن کا محتاج نہیں، یہ تو ہمارا امر تھا، ہم نے کر دیا ہے۔ اجازت دو تو میں اس بات جملے پہ رک کے ایک بات آپ سے، اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، امر تھا، قضا یعنی گزر گیا، کان امرًا مقضیٰ، یہ امر تھا، یعنی عیسیٰ آیا ہے تو امر سے آیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو امر سے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب 95 سال کی عمر ہو گئی حضرت سارہ کی، 120 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم، اللہ نے جب بیٹے کی بشارت دی، جاگرن میرے ساتھ، بیٹے کی بشارت دی تو بی بی سارہ نے کہا پروردگار یہ کوئی عمر ہے بچے جننے کی؟ میرے شوہر کی عمر 120 سال ہے، میری عمر 95 سال ہے۔ اب جو اللہ نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ آتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہے؟ معلوم ہوا اسحاق بھی آیا ہے تو امر سے آیا ہے، عیسیٰ آیا ہے تو امر سے آیا ہے۔ دنیا عیسیٰ جیسی تو بن نہیں سکی، علی اولے الامر ہے، اس جیسا کیسے بنو گے؟ من امر اللہ، کیا تو اللہ کیا؟ دیکھیں خلقت میں پروردگار نے انسان کو خلق کیا، فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر شے کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق فرمایا۔ توجہ کریں میں بات آپ سے کر رہا ہوں، وَمِن کل آیت ہے، روایت نہیں ہے، وَمِن کل شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر شے کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق فرمایا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تم اپنے بارے میں سوچتے ہو ہم نے تو پھلوں میں بھی نر اور مادہ کو خلق فرمایا۔ یہ قرآن ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے پھلوں میں بھی نر اور مادہ کو خلق فرمایا۔ اب سائنس ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنے تک پھل نہیں ہوتا جتنے تک نر اور مادہ، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ ہر فصل میں ایسا ہی ہو۔ میں تو سندھ گیا تو پھر مجھے پتا چلا، تو میں نے کھجوریں یہاں لگوائیں تو پھر مجھے ایک بندہ منگوانا پڑتا ہے جو نر ڈالتا ہے۔ اللہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے پھلوں میں بھی نر اور مادہ کو خلق فرمایا۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آیتیں سن کے گھبرا تو نہیں رہے نا؟ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بھی ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا، ہم نے ہر جانور کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق فرمایا۔ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، اللہ کہتے ہیں ہر شے جو زمین سے اگ رہی ہے ہم نے ہر اگنے والی شے کو نر اور مادہ سے بنایا، ثمرات کو نر اور مادہ سے بنایا، حیوانات کو نر اور مادہ سے بنایا، انسان کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق فرمایا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ جا کر وسیلے کا انکار کرے گا، اللہ نے جا کہا جب وسیلے کے بغیر تو دنیا میں نہیں آ سکتا، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے بغیر۔
جہاں تک آ گئے تو جملہ سمجھے، وہی پروردگار جو وسیلے سے، نر اور مادہ کے وسیلے سے، ماں باپ کے وسیلے سے خلقت کر رہا تھا، اس نے کہا یہ ماں باپ کے وسیلے سے خلقت کے تم محتاج ہو، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میری مرضی ہو تو ماں باپ سے خلق کروں، میری مرضی ہو تو میں صرف کن کہتا ہوں، بولو صحیح میرے ساتھ، میں صرف کن کہتا ہوں، میرے کن کہنے سے خلقت ہو جاتی ہے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کے لیے اللہ نے پہاڑی کو کن کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ خلق ہوئی، پوچھو علماء سے اس ناقہ کا باپ کون ہے؟ اس ناقہ کی ماں کون ہے؟ کوئی ہے؟ بولو سے میرے ساتھ، وہی ناقہ جب چشمے پہ گئی تو سارا پانی پی گئی، جب دودھ دینے لگی تو بستیوں کی بستیاں سیراب ہو گئی، جنہیں کن کی مخلوق سمجھ میں نہیں آئی وہ علی کی خلقت پہ بحث کریں گے کہ علی کیسے آئے۔ صالح علیہ السلام کی ناقہ ان سے خلق، اسماعیل کے لیے دمبا ان سے خلق ہوا، عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں کانا امرن مقضیہ، یہ امر تھا گزر گیا ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ امر تھا ہو گیا۔ اور حضرت سارہ کو کہا تعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہے؟ تو معلوم ہوا وہ قادر مطلق جیسے چاہے ویسے وہ خلق کر دیتا ہے۔ اب حضرت مریم کو جب اللہ نے بچے کی بشارت دی، کہا یہ مریم ہم جو تجھے بیٹا دے رہے ہیں یہ مسیح ہے، حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح ہے نا، بولو تو صحیح میرے ساتھ، مسیح ہے۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ مبروس کو صحیح کرنے والا ہے، یہ نابینے کو آنکھیں دے گا، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ عیسیٰ کو بھیجا، مسیح بھی لقب دیا، مردوں کو زندہ کرنے والا اور مبروس کو صحیح کرے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرے گا۔ ذرا جاگ کے سننا میری بات، جب یہ الفاظ کہے تو حضرت زکریا علیہ السلام، چونکہ حضرت زکریا کے حامی اولاد نہیں تھی، اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے تھے، ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگی، توجہ میری طرف رکھنی ہے، ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے پروردگار مجھے بھی تو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اگر مولا کو سلام دیں، اب آگے اس تمہید سے نکل گیا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، پروردگار مجھے بھی اپنے پاس سے طیب ذریت پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے کہا زکریا یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ ادھر یحییٰ کی بشارت آ گئی، ادھر حضرت عیسیٰ کی بشارت آ گئی۔ اب غور فرمائیں، اب پڑھو تفسیریں۔ جب حضرت مریم گئی اپنی خالہ کے پاس، ادھر یحییٰ کی بشارت تھی، ادھر عیسیٰ کی بشارت تھی۔ ادھر بی بی گئی تو وہ بی بی جو خالہ تھی، رشتے میں ماں ہوتی ہے خالہ، استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ جب عیسیٰ کو لے کے گئی تو حضرت زکریا کی زوجہ کھڑی ہوئی، اس بچے نے مجبور کیا جو شکم میں تھا۔ تو معلوم ہوا صرف مریم کا احترام نہیں تھا، نسل مریم کا احترام ہو رہا تھا۔ یہ بار بار جو مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے لیے اٹھتے ہیں، صرف زہرا کا احترام نہیں تھا، نسل فاطمہ کا
احترام تھا. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا. اللہ نے ادھر نسل رسول. اب میں سوال ایک آپ سے کرنا چاہتا ہوں. زکریا نے بھی دعا مانگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کی دعا مانگی. کیوں مانگی؟ بیٹے نہیں تھے تب مانگی. تھک کے نہیں سننا. بیٹے حضرت ابراہیم کے پاس جب نہیں تھے دعا مانگی, بیٹا زکریا کے پاس نہیں تھا جب دعا مانگی. علی کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں, پھر عباس کیوں مانگا؟ اوئے ہوئے اللہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کسی ایسی منزل پر فائز ہیں کہ علی حسن و حسین کی موجودگی میں بھی جس کی تمنا کریں. چلو میں اور قرآن سے آسان کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا دیتا ہے. بولو صحیح, یہ قرآن ہے. نہ ترجمہ بدل سکتے ہیں نہ آیت بدل سکتے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے, کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے ویسی وہ شکم مادر کے اندھیروں میں تصویر بنا دیتا ہے. وہ کسی باپ سے نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. بولو صحیح, وہ کسی باپ سے نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. جیسی وہ چاہتا ہے ویسی وہ بنا دیتا ہے. وہ ابراہیم سے بھی نہیں پوچھتا اسحاق کی تصویر کیسی بنانی ہے. وہ یعقوب علیہ السلام سے بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. اب میری بات کو سمجھنا, جو پروردگار کسی نبی سے بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے, دو تصویریں اس نے بھی تو کسی کی مرضی سے بنائی ہیں. عباس کی تصویر علی کی مرضی سے بنی ہے, اکبر کی تصویر حسین کی مرضی سے بنی ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اللہ نے نسل رسول کو جو چلایا, خدیجہ کی بیٹی سے چلایا. یہ الگ بات ہے, دنیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف نہیں کرتی, حالانکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کائنات میں وہ مستور ہے کہ جس کی موجودگی میں پاک پیغمبر نے دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا. بولو صحیح میرے ساتھ, پاک پیغمبر نے دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا. شادی دوسری تب کی جاتی ہے جب پہلی میں کوئی کمی ہو. خدیجہ اسے کہتے ہیں جو معیار رسالت پر پوری اتر رہی ہے. اب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ متوجہ ہوں مجھ سے ذرا خیال توجہ کرنا. 25 سال گزارے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, توجہ کرنی ہے. 25 سال بی بی خدیجۃ, اور پھر جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی. عام الحزن کا سال بھی اس میں ڈالیں تو مورخین نے 29 سال لکھا ہے. 29 سال یا 25 سال بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کے ساتھ گزارے. اس پاک پیغمبر کی اس 25 سال یا 29 سال کی زندگی میں دوسری بیوی پیغمبر کے گھر میں نہیں آئی. جب تک خدیجہ زندہ تھی, چلو اس پہلے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی, کوئی دوسری خاتون زوجیت رسول میں نہیں آئی, اکیلی تھی. اب قرآن نے جب بھی بات کی ہے ازواج رسول سے,
ایک سے بات نہیں، یا دو سے کی ہے یا زیادہ سے کی ہے، یا دو سے کی ہے یا دو سے زیادہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت بھیجی قد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ معلوم ہوا یہ بات خدیجہ سے نہیں، خدیجہ تو تھی اکیلی، اوئے ہوئے جناب خدیجہ الکبریٰ تو تنہا تھی، دو تو تھی۔ جب آیت آئی توجہ پڑھتے ہیں کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہو، معلوم ہوا یہاں بھی خدیجہ مراد نہیں ہے، خدیجہ اکیلی تھی، جمع میں آئی نہیں خدیجہ الکبریٰ۔ اب معلوم ہوا جو اتنے پاک کردار کی مالک ہو کہ قرآن کو بھی اسے کچھ نہ کہنا پڑے، اسے خدیجہ کہتے ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ۔ ایک جملہ اجازت دے تو میں آپ تک پہنچا دوں۔ کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ کسی مولوی صاحب نے کسی جمعے کے خطبے میں، کسی عید کے خطبے میں، کسی اجتماع میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی کی بات کی۔ باقی سب کچھ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی کی بات کوئی بھی ممبر پہ توجہ ہے، مسجد میں، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں کوئی بھی نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب باقی بیویوں کا تذکرہ ہے تو کائنات کا یہ سردار جوڑا ہے، اس بیوی کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ اگر اجازت دے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ خطیب جانتا ہے کہ اگر بی بی خدیجہ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کے عقد کی بات کروں گا کوئی پوچھ لے گا بارات کس کے گھر سے چلی تھی۔ کوئی پوچھ لے گا بارات کس کے گھر سے چلی تھی، بارات کا سربراہ کون تھا؟ اللہ جانے، توجہ میری طرف رکھیے، بارات کا سربراہ کون تھا؟ کس نے اپنے ہاتھوں سے دستار عبد المطلب پاک پیغمبر کے سر پہ رکھی؟ کس کا عصا تھا جو سارے راستے میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں رہا؟ اور پھر یہ بھی بتانا پڑے گا بارات کو دیکھ کے خوش کون ہوا تھا، دل کس کس کا جلا تھا؟ بارات کو دیکھ کے خوش کون ہوا تھا، دل کس کس کا جلا تھا؟ اور جب بارات دہلیز خدیجہ الکبریٰ پہ پہنچی ہے تو پہلی ضیافت کے بعد مرحلہ ہے نکاح کا، پھر بتانا پڑے گا کہ کائنات کے دو سرداروں کا نکاح خان کون تھا۔ عظمت ابو طالب پہ لاکھوں سلام، عظمت ابو طالب پہ لاکھوں سلام۔ جیو جیو، توجہ ہے سب ذرا کی، بتانا پڑے گا کہ کائنات کے دو سرداروں کا نکاح کس نے پڑھا ہے، قانون نکاح کا کیا ہے؟ توجہ ہے سب ذرا، نکاح کا قانون کیا ہے؟ نکاح چلو دو طرح کے، ایک اہل تشیع، ایک اہل تسنن۔ شیعہ بھی نکاح پڑھتے ہیں، بولو سے میں، اہل سنت بھی نکاح پڑھتے ہیں، دونوں کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، نکاح دونوں میں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا نکاح یا شیعہ طریقے پہ ہوا ہے یا سنی طریقے پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تو کوئی اور علاوہ بات تو نہیں بنتی نا، یا شیعہ طریقے پہ ہوا ہے یا سنت کے طریقے پہ۔ جس طریقے پہ بھی ہوا ہے پڑھایا تو ابو طالب نے ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ پڑھایا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے۔ آپ کی بات سے میں آگے بات لے چلا ہوں، پڑھایا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے۔ یا شیعہ طریقے پہ پڑھایا یا سنت کے طریقے پہ پڑھایا، پڑھایا ابو طالب نے۔ سنی طریقہ کیا ہے؟ مولوی صاحب آتے ہیں، دولہے کو سامنے بٹھاتے، اسے 6 کلمے پڑھاتے،
माशाल्लाह जिनके हुए हैं वो तो बोलो। ठीक है ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अल्लाह खैर सबका हुआ। चले जी चलो आगे चले आगे चले कहना होता। आगे चले। अच्छा, यानी वो मौलाना साहब सामने बिठाते हैं दूल्हे को, उसे 6 कलमे पढ़ाते हैं। अगर तो निकाह हुआ है इस तरीके पे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को सामने बिठाया अबू तालिब ने, कहा होगा बेटा पढ़ कलमा। ओए होए, जो कलमे वाले के कलमे पढ़े उसका कलमा नहीं पूछा जाता। दूसरा तरीका क्या है? मौलवी साहब आते हैं, एक निकाह का खुतबा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो मेरी तरफ करो। अबू तालिब अगर इस तरीके पे पढ़ा तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निकाह हुआ है ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले। बोलो तो सही मेरे। 25 साल की उम्र में आता था, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत हुआ। 15 साल देर है कुरान उतरने में। बोलो तो सही मेरे। 15 साल देर है कुरान उतरने में, और 15 साल पहले अबू तालिब कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 15 साल के बाद जब कुरान नाज़िल हुआ, तरतीब मुसलमानों की अपनी है। पहली सूरत फातिहा लिखी, फातिहा का पहला जुमला लिखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या जुमले कुरान के थे अबू तालिब ने लिए, या जुमले अबू तालिब के थे। या जुमले कुरान के थे अबू तालिब ने, या जुमले अबू तालिब के थे कुरान ने। अब ये तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जुमले अबू तालिब के थे कुरान ने लिए। इतना मनवाना तो शिराजी का बुनियादी हक है। अगर जुमले कुरान के थे तो अबू तालिब इतना बड़ा आलम तो है जो 15 साल पहले कुरान उतरने से लोहे महफूज को देख भी रहा था, आयतों को पढ़ भी रहा था। है सारे मुसलमानों में कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और ये अल्लाह के आदल होने की दलील है। क्योंकि अगर बच्चा फितरत कुफ्र पे पैदा हो तो वो क़यामत के दिन कह सकता है मेरे परवरदिगार मेरा क्या कसूर है, तूने मुझे क्यों यहूदी पैदा किया, तूने मुझे क्यों ईसाई पैदा किया, तूने मुझे क्यों हिंदू पैदा किया। ठीक है ना, बोलो सही मेरे साथ। इसीलिए परवरदिगार ने जिस किसी को भी भेजा है फितरत इस्लाम पर भेजा है। अब पालने वाले ने उसे पालना शुरू किया। अगर पालने वाला हिंदू था तो पलने वाला हिंदू बन गया। पालने वाला हिंदू था तो पलने वाला हिंदू बन गया। पालने वाला यहूदी था तो पलने वाला यहूदी बन गया। पालने वाला ईसाई था तो पलने वाला ईसाई बन गया। आया फितरत इस्लाम पे था, पालने वाले ने जैसे पाला उसी तरह उसका मजहब हो गया। अब भी दुनिया को समझ नहीं आई। 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले, 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले। जाग रहे हो तो सुनना, 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले, पल के एक नबियों का सरदार बना, एक वलियों का सरदार। रिवायात क्या है कि जब बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, 2 रवायतें कि नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, एक रवायत है नाम हजरत अबू तालिब ने। बेशक बात एक ही है, बात एक है, एक ही बात। अच्छा, नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह ने नाम क्या रखा? मुबश्शिरन बिरसूल।
یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ کہتے ہیں میں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے. احمد نام بھی تھا، رسالت بھی تھی. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اللہ نے نام احمد رکھا، ابو طالب نے نام محمد رکھا. اگر ابو طالب سے دشمنی ہے تو کلمے میں احمد رسول اللہ کہا کر محمد رسول اللہ کو پڑھا. ایمان ابو طالب پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. زندہ بھائی بولو بھائی، ایمان ابو طالب پہ لاکھوں سلام، ایمان ابو طالب پہ لاکھوں سلام. یار کوئی بول دو یار، آپ بولو گے میں ادھر جاؤں. ایمان ابو طالب پہ لاکھوں سلام. نعرہ حیدری. توجہ ہے سب حضرات کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت زید بن حارثہ صحابی رسول ہے. تھک کے نہیں سننا، میں بالکل ختم کرنے لگا. حضرت زید بن حارثہ صحابی رسول ہیں. رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے دعوت قبول کی. زید بن حارثہ نے دعوت تیار کی. صحابہ کو لے کر جب پاک پیغمبر زید کے گھر پہنچے تو زید نے بھنی ہوئی ران دسترخوان پہ رکھی اور پیغمبر نے آتے ہی فرمایا زید یہ ذبیحہ کس کے ہاتھ کا ہے؟ یہ نبوت ہے. زید یہ ذبیحہ کس کے ہاتھ کا ہے؟ زید کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں یہودی کی دکان پہ بڑا اچھا گوشت تھا، وہاں سے لایا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں تو نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی ما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ذبیحہ مسلمان کے لیے حرام ہے. جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ذبیحہ مسلمان کے لیے حرام ہے. عام مسلمان کے لیے وہ ذبیحہ حرام ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو 45 سال دسترخوان ابو طالب پہ محمد کیا سمجھ کے کھاتے رہے. بس یہ ابو طالب کی اولاد تھی. مجھے دو جملے اس شہزادے کے کہنے میں جو خود گھوڑے کی زین پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. وقت زیادہ ہو گیا، بس 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں 6 سال کا ہے قاسم، ساری رات نہیں سویا. کبھی ماں کے خیمے میں، کبھی حسین کے خیمے میں. جب حسین اپنی ماں کے خیمے میں جاتا ہے شہزادہ، بی بی کہتی ہے قاسم تجھے ابھی تک بھی موت کی اجازت نہیں ملی. جب حسین کے خیمے میں جاتا ہے حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم جا ماں کے خیمے میں آرام کر. آدھی رات کا وقت ہے. امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں قاسم جا اپنی ماں کے خیمے میں چلا جا. دیکھ کے کہتے ہیں ماں ہی تو بار بار بھیج رہی ہے کہ تجھے ابھی تک موت کی اجازت نہیں ملی. کیا آقا میرا شہیدوں کی فہرست میں نام نہیں ہے؟ اب جو مظلوم کربلا نے جملہ کہا نا، فرمایا بیٹا قاسم کل شہیدوں کی فہرست میں تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی موجود ہے. جب اصغر کا نام آیا نا تو ابا کا تسمہ ٹوٹ گیا. اتنے جلال میں اٹھا، دیکھ کے کہتا ہے کیا شامی ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیونکہ جانتا ہے اصغر ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے. دیکھ کے کہتا ہے کیا شامی ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ جب کہا نا شامی ہمارے خیموں میں آ جائیں گے، دیکھ کے مظلوم کربلا فرماتے ہو بیٹا کس کی جرت ہے کہ تیری موجودگی میں زینب کے خیمے میں آئے؟ عزادارو دن چڑھا، لاشیں آ رہی ہیں. شہزادہ قاسم
چلے مظلوم کربلا کی طرف۔ جب اجازت نہیں ملی نا، آیا ماں کے پاس، ماں کہتی اجازت نہیں ملی، دیکھ کے کہتے ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ بی بی دیکھ کے کہتے تیرے باپ نے تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، وہ تعویذ کو کھولنا۔ جب تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، حسن کا خط تھا، حسین کے نام تھا۔ یہی وصیت میں لکھا کہ بھیا حسین میرے بیٹے کو یتیم سمجھ کے قربانی سے محروم نہ کرنا۔ بس عزادارو دونوں ماں بیٹا یہ خط لے کے چلے، ادھر نگاہ پڑی زہرا کے لال کی، دیکھے کہتے عباس کمر بند بندھوا لو، بھابھی وہ سفارش لا رہی ہے جس کا جواب حسین کے پاس نہیں ہے۔ بس عزادارو شہزادہ تیار ہوا، اتنا چھوٹا ہے کہ مظلوم کربلا نے خود اٹھا کے سینے مرتجی پہ گھوڑے کی زین پہ سوار کیا ہے۔ جب سوار ہوا نا، اس شہزادے نے جنگ کی۔ اب جنگ نہیں پڑتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب یہ شہزادہ میدان کربلا میں گیا ہے نا، جب تک گھوڑے کی زین پہ تھا اتنے تک قاسم تھا، جب گھوڑے کی زین سے گرا ہے پھر تقسیم ہو گیا ہے۔ عزادارو یہ ملعون کرتے یہ تھے کہ لاشوں کو پامال کرتے تھے۔ بطول کے بیٹے نے قاسم کی لاش کو بچانے کے لیے جب گھوڑے کو مہمیز کیا اور کربلا کے میدان میں آیا، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ بطول کا بیٹا پہنچا، ہر لاش کو زہرا کے لال نے سینے سے لگا کے اٹھایا ہے، مگر قاسم کی لاش اٹھانے کے لیے دوش سے ابا کو اتارا، ابا کو زمین پہ رکھ کے کوئی ٹکڑا کہیں سے کوئی ٹکڑا کہیں سے۔ جب بطول کے بیٹے نے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں نا، گٹھڑی سر پہ رکھی، سیدھی خیمہ گاہ کی طرف آئے۔ خیمہ گاہ میں جب بی بی فربا کی نگاہ پڑی، دیکھ کے کہتی ہے آقا میں جانتی ہوں تو سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، تو نے کبھی حبیب کی لاش اٹھائی، کبھی جون کی لاش اٹھائی، کبھی زہیر کی لاش اٹھائی، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی لاش اٹھائی، میرے بیٹے کی لاش نہیں لا سکا تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ زہرا کے لال نے گٹھڑی اتاری اور کہا فرما لاش لایا ہوں مگر ماں کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ عزادارو یہی گٹھڑی زہرا کے لال نے آ کر گنج شودا میں رکھی۔ جب گنج شودا میں رکھی اور آیا نا جب علی اکبر کا لاشا، اب مظلوم کربلا دونوں لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے واہ غربتا، میرے اللہ آج حسین غریب ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا بالجحیم۔ یا حسین